السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 145 سورہ آل عمران تک ہم نے پڑھا تھا، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ اس سے پہلے تو تم موت یعنی شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے کہ وہ تمہیں نصیب ہو، سو اب تو تم نے اس کو یعنی موت کو جنگ احد میں بچشم خود دیکھ لیا۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور اگر کوئی الٹے پاؤں پھر جائے گا یعنی اسلام چھوڑ دے گا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور شکر گزاروں کو اللہ جلد ہی اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ جو شخص دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے اسے ہم آخرت میں بدلہ دیں گے، اور شکر گزاروں کو عنقریب ہم جزا دیں گے۔ آیت نمبر 146 وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، ان کو اللہ کی راہ میں جو مصائب درپیش ہوئے ان میں نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی، اور نہ ہی کفر کے آگے سرنگو ہوئے۔ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء علیہ السلام اور مجاہدین کی مثال دے کر اہل احد کو ہدایت فرمائی ہے کہ اگر تمہیں وقتی طور پر شکست کا حادثہ پیش آ بھی گیا تو اس وقت بے صبری یا بے دلی کا مظاہرہ کرنا ایمان والوں کا شیوا نہیں۔ تم سے پہلے لوگوں پر اس سے زیادہ سختیاں آئیں لیکن انہوں نے بے صبری اور بے دلی کا قطعاً مظاہرہ نہیں کیا، نہ باطل کے آگے سرنگو ہوئے۔ یہ خطاب دراصل کمزور ایمان والوں سے ہے، جن میں کچھ تو ابو سفیان کی پناہ میں آنے کی بات سوچ رہے تھے اور کچھ نعوذ باللہ ارتداد کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ان کی دعا بس یہی تھی کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بھی معاف فرما، اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی اہل ایمان کا بھروسہ محض سامان جنگ اور قوت کار یا اپنی ہی کارکردگی پر نہیں ہوتا، بلکہ ساتھ ساتھ وہ میدان جنگ میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اس سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے اور اپنی ثابت قدمی اور دشمن پر غالب آنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ میدان بدر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کے حضور دشمن پر فتح و نصرت کی دعاؤں میں گزاری تھی۔ ایسی ہی دعا طالوت کے لشکر نے بھی کی تھی، جس کا ذکر ہم پیچھے سورہ بقرہ آیت 250 میں پڑھ چکے ہیں، کہ ایسے لوگ جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ثابت قدمی کی دعا مانگتے ہیں۔ آیت نمبر 148 فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دیا، وَحُسْنَ ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی خوب ہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا ثواب بھی دیا، یعنی جو لوگ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، آخرت کی فکر ہوتی ہے انہیں، اور جو دنیا کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، دنیا کی زندگی کو ایک طرف رکھ کر وہ آخرت کی کامیابی کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی ثواب دے گا، اور ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ آیت نمبر
149 یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں یعنی اسلام سے پھیر دیں گے اور تم خسارہ پانے والے بن کر پلٹو گے۔ غزوہ احد میں چونکہ مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہو گیا اور بہت سے صحابہ زخمی بھی ہو گئے تھے، تو مسلمانوں کے اس نقصان سے مشرکین، یہود اور منافقین سب بہت خوش تھے اور مسلمانوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو مسلمانوں کو کبھی شکست نہ ہوتی اور نہ وہ خود ہی زخمی ہوتے، نیز آئندہ بھی اگر جنگ ہوئی تو تمہارا یہی حشر ہوا، تو اس سے یہ بہتر ہے کہ ابھی اپنا نفع نقصان سوچ لو۔ کچھ مسلمانوں کو تانا بھی دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اگر تم ان کی باتوں میں آ گئے تو یہ لوگ تمہیں اسی جاہلی دور کی طرف لوٹا دیں گے جس سے اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں اسلام کے ذریعے سے نکالا ہے، نیز یہ کہ یہ لوگ کسی حال میں بھی تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور ثابت قدم رہو، وہی تمہارا سب سے اچھا مددگار ہے۔ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب سے اچھا مددگار ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الظَّالِمِينَ۔ عنقریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے بعد جب مشرکین نے گھیرا ڈالا اور صحابہ کرام نے نہایت جان بازی سے مشرکین کو منتشر کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت کر کے نہایت دانش مندی اور حربی مہارت سے نقشہ جنگ میں تبدیلی کی اور ثابت قدمی کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام سے فوراً جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوج لے کر پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی، اوپر سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پتھر برسائے، لہٰذا وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اس طرح شکست خوردہ مسلمان پھر سے برابری کی سطح پر آگئے اور ابو سفیان کو ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ معبد خزائی کا کردار، چونکہ یہ جنگ فیصلہ کن نہ تھی اور اسی حال میں ابو سفیان واپس چلا گیا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان واپس مڑ کر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعاقب کا حکم دیا۔ چنانچہ زخم خوردہ اور غم زدہ مسلمانوں میں سے 70 آدمیوں کی ایک جماعت تعاقب کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ لوگ مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے اور مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد تک پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان بالکل درست نکلا۔ ابو سفیان جب مقام روحہ پر پہنچا تو اسے خیال آیا کہ کام تو ناتمام ہی رہ گیا، لہٰذا واپس مدینہ چل کر دوبارہ حملہ کرنا چاہیے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال ہوئی۔ قبیلہ خزاع کا رئیس معبد، یہ قبیلہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، تاہم وہ مسلمانوں کا حلیف اور خیر خواہ ضرور تھا۔ مسلمانوں کی شکست کی خبر سن کر دلجوئی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب اسے صورتحال معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کے بعد وہ ابو سفیان کے پاس گیا۔ ابو سفیان نے اسے اپنا خیر خواہ سمجھ کر پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو معبد کہنے لگا، میں ادھر ہی سے آ رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار لے کر آپ لوگوں کے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ اس لشکر میں وہ نوجوان بھی شامل ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے اس معرکے میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ابو سفیان نے جب یہ گفتگو سنی تو اس پر ایسا رعب طاری ہوا کہ اپنا ارادہ بدل دیا اور مکہ کی راہ لی۔ پھر اسی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے عنقریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ تو مومن دلیر کیوں ہوتا ہے، یعنی ان کا کیوں رعب پڑتا ہے مشرکوں پر، کہ مشرکوں کے مرعوب ہو جانے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ وہ ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو مخلوق ہیں اور اپنا بھی نفع نقصان پر قادر نہیں تو دوسروں کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، یعنی کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی جو چاہنے والا ہے اور جسے چاہا جاتا ہے دونوں برابر ہوتے ہیں۔
جبکہ مومن صرف ایک اللہ کا پرستار ہوتا ہے جو مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے اور اپنے بندوں کی ضرور مدد فرماتا ہے، بشرطے کہ مومن اس کی اطاعت کرے اور اسی پر توکل کرے۔ اللہ پر توکل اور تقدیر الہی کا عقیدہ اسے اللہ کے سوا باقی سب چیزوں سے بے خوف اور نہ ڈر بنا دیتا ہے۔ تو آج کی آیات میں ہم نے وہی جو غزوہ احد کی شکست تھی اس کے پس منظر، اس کا جو حوال تھے، حال حوال کے اس کے بعد مسلمانوں کا کیا معاملہ تھا، تو جو مسلمانوں نے کمزوری دکھائی اس کے اوپر یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو، مومنوں کو کیسا بہادر ہونا چاہیے اور کس طرح سے جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور جہاد میں اگر کبھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو کس طرح سے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت دکھائی اور مسلمانوں کو جمع کیا، اور کیسے اپنے دشمن کو روب کے ذریعے سے وہاں سے بھاگ کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ تو اس طرح کے غزوات میں اور آپ تو شریک ہونے والے نہیں ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں ایسے بہت سے حالات چلتے رہتے ہیں جن میں ہمیں سوچ سمجھ سے نپٹنا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سارے غزوات اس لیے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں آنے والے مشکلات کا بہترین طریقے سے حل نکال سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔